صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنك مع من أحببت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرا معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک بہت ہی مختصر سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ میرے بندوں سے یہ فرما دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اعلانیہ اور خفیہ طور پر خرچ کریں قبل اس سے کہ ان کے اوپر ایسا دن آ جائے کہ اس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ حقیقتاً یہ حدیث بہت ہی مختصر ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ کے اندر جتنا معنی چھپا ہوا ہے وہ بہت ہی معنی خیز ہے اور غور و فکر کرنے کے قابل ہے۔ پہلے حدیث اس آیت مبارکہ کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو بات کہی کہ نماز قائم کریں، کہ نماز کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، کہ نماز ہمارے اور دیگر مذاہب کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اور نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ نماز کے علاوہ ہم لوگ اپنے آپ کو کتنا ہی کچھ کہتے رہیں، لیکن جب تک نماز کے اوپر نہیں آئیں گے تب تک کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا۔ نماز عبادات کے اندر میں سے وہ عبادت ہے کہ جس کو اعلانیہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ آپ جیسے چاہیں ادا کریں، لازم ہے آپ کے اوپر، آپ چاہیں آپ خفیہ دیں چاہے اعلانیہ دیں، لیکن دینا آپ کے اوپر لازم ہے، میرے اوپر لازم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اعلانیہ طور پر خفیہ طور پر اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا، چاہے وہ مال کی محبت میرے اندر کتنی ہی موجود کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مال کی محبت زیادہ ہے یا میرے حکم کی محبت زیادہ ہے۔ یہ مال یہ بظاہر مجھے نظر آتا ہے کہ میرے پاس ہے، میری جیب میں ہے، میرے اکاؤنٹ میں ہے، اگر میں اس میں سے خرچ کر دوں گا تو یہ کم ہو جائے گا، لیکن در حقیقت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا اور اللہ نہ چاہے تو کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے ابھی آنے والے دنوں میں جو ایک فریضہ منصبی، ایک فرض ہماری طرف آ رہا ہے وہ ہے قربانی کا مرحلہ۔ کہ قربانی عید قربا کے اندر جانور کو اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کر دینا، وہ کیا ہے، کس کے اوپر فرض ہے، کس وجہ سے فرض ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا مجھے میرا مال زیادہ قیمتی ہے۔ عید کے 3 دنوں میں، ایام نحر میں، جس کے پاس بھی استطاعت، صاحب استطاعت ہو جائے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت، 1 تولہ چاندی کی قیمت 2606 روپے ہے، تو غالباً 52.5 تولے چاندی کی قیمت 1,36,815 روپے بنتی ہے۔ عید کے 3 دنوں کے اندر کسی کے پاس یہ مالیت اگر آ جاتی ہے تو اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ اب اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو
تو وہ یہ فیصلہ کر لے کہ وہ کس کے ساتھ دنیا میں تعلق رکھتا ہے، پیسے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جس کے ساتھ تعلق ہوگا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج ہم زیورات کی صورت میں مال موجود ہوتا ہے، زیور کو توڑنے پر تیار نہیں ہوتے کہ زیور ختم ہو جائے گا، کیسے اس کو توڑ کر قربانی کرتے۔ معلوم ہوا کہ زیور کی محبت زیادہ ہے۔ عورتوں پر عموماً قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کے مال پر اکتفا کرتے ہوئے قربانی نہیں کرتی کہ میرا شوہر فقر و فاقہ نہیں۔ لیکن جب تک آپ کے پاس سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، مال تجارت موجود ہے، اشیاء ضروریہ موجود ہیں، ان ساری صورتوں میں آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، چاہے آپ کے شوہر کے پاس مال نہ ہو۔ اگر شوہر کے پاس مال ہے تو اس پر علیحدہ سے قربانی واجب ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانی کے عمل کو سر انجام دیں۔ اس سے اپنے آپ کو دور نہ سمجھے کہ میں قربانی کے عمل سے بہت دور ہوں۔ اگر ہم یہ قربانی کا عمل نہیں کرتے تو پہلے تو ذرا اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام کے پاس صحابی رسول آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں کل قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھوں گا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کہا اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کہا آپ سے بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ تو کہا اِنَّكَ مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ جس کے ساتھ آپ نے محبت کی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں کسی چیز نے اتنی خوشی نہیں دی کہ جتنی نبی علیہ السلام کے اس بات نے اور جواب نے خوشی دی کہ ہم نبی علیہ السلام سے اور اللہ سے جو محبت کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر ہماری محبت مال کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ ہے، دنیا کے منصب کے ساتھ ہے، تو ہم یہی دنیا میں لٹکے رہ جائیں گے اور قیامت ہمارے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور من استطاع منکم الاضحیۃ فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ جو شخص تم میں سے قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ پھر ہماری عیدگاہوں کی طرف نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہوں میں نماز ادا کرنے نہ آئے کہ ہمارے مجمع میں بھی شامل ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ جو عبادت کرنا مقصود ہے وہ عبادت نہیں کر رہا۔ جس وقت اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ عمل کر لینا، یہی مسلمان کا عمل ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا اس کی اہمیت ہونی چاہیے، مال اور دولت کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ آج دیکھا جائے تو اگر 1,36,000 روپے کے اوپر یا 1,37,000 کے اوپر کوئی صاحب نصاب بن رہا ہے تو اگر ایک حصہ قربان کر لے، بکرا لے کے آ جائے، دمبا لے کے آ جائے، کوئی سستی سے سستی گائے کے اندر ایک حصہ شمار کروا لے، 50,000 والی گائے اگر آتی ہے تو اس میں حصہ 8,000 روپے کا ملے گا۔ 1,36,000 میں سے 8,000 اللہ کی راہ میں دے دینے سے کیا چلا جائے؟ لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مال کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ جب اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کو قربان کریں گے تو اللہ سارا کا سارا جو قربان کیا ہوتا ہے، گوشت تو تم کھا لو، جیسی تم نے قربانی کی وہ سارا کا سارا تمہارا ہے۔ اللہ کے پاس تمہاری نیت پہنچ چکی کہ اللہ نے تمہارے مال کو نہیں دیکھا، اللہ نے تمہارے گوشت کو نہیں دیکھا، اللہ نے تمہارے جانور کی طرف نظر نہیں کی، اللہ نے یہ نظر کی کہ میرے بندے نے میرے حکم کے اوپر اپنے آپ کو کس طریقے سے ڈھال دیا۔ آج ہم سب سارے کے سارے کام کرتے ہیں، ایک موبائل اگر پسند آ جائے، اس کا نیا ورژن آ جائے تو اس کے اوپر بھی پیسے لٹانے کو تیار ہیں، گاڑی کا نیا ماڈل آ جائے تو اس کے اوپر بھی پیسے خرچ کرنے کو تیار ہیں، لباس کے اوپر خرچ کرنے کو تیار ہیں، ہر شے پر خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہمیں سارے کے سارے مسائل نظر آ جاتے ہیں کہ یہ بھی میرے ساتھ مسئلہ ہے، وہ فلاں بھی میرے ساتھ مسئلہ ہے۔ جب اللہ کے ساتھ اس طریقے کی تعبیرات کرتے ہیں تو میرے اور آپ کی طرف پھر اللہ کی رحمت بھی اسی طریقے سے آ رہی ہے۔ جیسا ہم اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں ویسا ہی ہماری طرف لوٹ کر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ جب اللہ کی راہ میں جیسا مال دیں گے، جیسے نیت سے خرچ کریں گے تو اللہ ویسا ہی تو ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ آج سارے کے سارے کام اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے، جانور اگر کوئی بڑا لا رہا ہے تو
تو اپنا منصب دکھانے کے لیے، اپنے مال کی حیثیت دکھانے کے لیے، اپنے آپ کا لوہا منوانے کے لیے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس ذات کے لیے لائے ہیں کہ میرے دل کو وہ ذات دیکھ رہی ہے، اس ذات کے پاس میرا یہ جانور نہیں جا رہا، میرے جانور کی صورت نہیں جا رہی، میرے مال کی قیمت نہیں جا رہی، اللہ کے پاس جو جا رہی ہے وہ اندر دل کی کیفیت جا رہی ہے۔ جس نیت سے چیز لائیں گے اسی نیت سے پھر ہمارے پاس فیصلے ہوں گے۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، قربانیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے نہیں ہو۔ کیوں نہیں ہو رہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تو تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ آج جو ہم کر رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یہ مال، یہ دولت ہمارے کام نہیں آئے گا۔ یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس مال کو اللہ کی راہ میں لگا دیں اس دن سے پہلے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہو، اس دن سے پہلے کہ جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ یہ مال کی محبت دوستی کام نہیں آئے گی، یہ دنیا والوں کی محبت اور دوستی کام نہیں آئے گی۔ یہ اسی طریقے سے مال کوئی خرید و فروخت کر کے جنت نہیں دلوا سکے۔ اس وقت کی کرنسی یہ مال اور دولت نہیں ہے، اس وقت کی کرنسیاں نیکیاں ہوں گی کہ جس طریقے کے مال ہوں گے، ہم نے اعمال کیے ہوں گے، ویسی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ہوں گی، ویسی نیکیاں میرے اکاؤنٹ میں موجود ہوں گی۔ جب جنت چاہیے ہوگی تو نیکیوں کی ضرورت پڑے گی، اگر نیکیاں ہی میرے پاس نہ ہوں گی تو پھر جنت کیسے میں جاؤں؟ اگر جنت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے ان عذابوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، دنیا کے دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس مال کی محبت کو اللہ کے لیے قربان کرو۔ اس حد پہ دنیا یحبک اللہ، دنیا کے اندر بے رغبتی کے ساتھ رہو، دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ لیکن اگر دنیا کی محبت کو اپنے دل کے اندر بھر لیں گے، پیوست کر لیں گے، تو پھر مجھے بتائیں اللہ سے کیسے محبت ہوگی؟ اللہ سے محبت تو تبھی ہوگی جب دل کے اندر اس مال کی محبت نہیں ہے۔ اس مال کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، چاہے خفیہ کرنے کا موقع ہے تو خفیہ کریں، اعلانیہ کرنے کا موقع اگر عید قرباں پر آ رہا ہے تو اعلانیہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کریں۔ اللہ رب العزت میرے ساتھ ویسا ہی فیصلہ فرمائیں گے، آپ کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ فرمائیں گے جیسا میں اپنے دل سے، اپنے دل کی نیت کے مطابق اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اپنی محبت عطا فرمائے اور دنیا سے بے رغبتی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور حدیث کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنی سازشیں ہو رہی ہیں یا اللہ اس سب سے ہم کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی معیشت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی اسلامی جغرافیائی نظریاتی سرحدات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سود کے معاملے سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اس سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو دور فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر عامر صدیقی کو یا اللہ جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی